سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اسلام کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے. اسلام کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے. مسلم کا عمل قرآن کی ہو وہ دور خدایا پھر آئے. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں دعا کریں خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. یقیناً قبلہ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا. آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے. انجیل کا کوئی حافظ نہیں تھا صرف نبی کے علاوہ. تورات کتاب کا نبی کے علاوہ کوئی اور حافظ نہیں تھا. زبور کتاب کا نبی کے علاوہ کوئی اور حافظ نہیں تھا. لیکن قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے. نبی بھی حافظ، صحابہ بھی حافظ، اہل بیت بھی حافظ، اولیاء اللہ بھی حافظ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے محبوب ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرمایا. جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا یہ جو کفار لوگ ہیں یہ کہتے تھے یہ من گھڑت ہے، معاذ اللہ یہ کہاوت ہے، معاذ اللہ یہ محمد جادوگر ہے. استغفر اللہ العظیم. مکہ کے اندر بہت بڑے شاعر رہتا تھا جس کا نام تھا لبید بن ربیہ. اس کے بہت شاگرد تھے، وہ اشعار لکھتا تھا. جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دو. جو بھی شاعر ہوتا تھا مکہ کا وہ اپنے اشعار لکھتا کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتا. تو وہاں لبید بن ربیہ کے اشعار بھی لکھے تھے وہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سورۃ الکوثر لکھو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب لٹکا دیا، جو مکہ کے شعراء تھے آتے قرآن پاک کو پڑھتے اپنے اشعار کر لے جاتے. تو ربید بن ربیہ وہ اپنا اشعار جو تھے وہ اتار کر ایک غار میں چلا گیا. اب اس کے جو شاگرد تھے وہ وہاں آ کر اس سے سبق لیتے تھے، اشعار لکھایا کرتے تھے. ایک دن ایک شاگرد غار میں داخل ہوا سورۃ الکوثر لے کر کہنے لگا بتائیں یہ کلام خدا کا ہے یا انسان کا ہے؟ لبید بن ربیہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آگے لکھتا ہے اِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جس طرح ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اسی طرح قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح قرآن پاک کے بعد قیامت آئے گی اور کوئی قرآن نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا بندہ ادب کرے وہ بڑی جملہ بن جاتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تعالی شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک کاغذ ملتا ہے، اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، اسے خوشبو لگائی، اسے صاف کیا، گھر جا کر اونچی جگہ رکھ دیا. جب رات کو سو گئے خواب میں فرشتہ آ کر ندا دیتا ہے اے بشر حافی اللہ فرماتا ہے تو نے میرے نام کو خوشبو لگایا، میں نے عرش اور فرش پر تیرے نام کو خوشبو والا کر دیا. قرآن پاک کا ادب کیا، اسے چوما، اٹھایا، اونچی جگہ رکھ دیا. صرف بسم اللہ کو اللہ نے اسے ولی بنا دیا.
اور اتنے بڑے ولی بن گئے کہ جانور بھی جانتے تھے یہاں اللہ کا ولی بے شرحاتی گزرے گا، یہاں گوبر نہیں کرنا، اتنے بڑے ولی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، نجات کا عشرہ ہے۔ جیسے یہ عشرہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلا دن 21 رمضان، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ جب خارجیوں سے جنگ ہو رہی تھی انہوں نے قرآن اٹھا رکھے تھے، اپنے سینوں سے لگا رکھے تھے، کہتے تھے علی ہمارے ساتھ قرآن ہے، ہم حق پر ہیں، خارجی کہتے تھے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ھذا قرآن صامت وانا علی قرآن ناطق، جو تمہارے پاس قرآن ہے وہ خاموش قرآن ہے، علی رب کا بولتا ہوا قرآن ہے۔ جو تمہارے پاس قرآن پاک ہے وہ خاموش ہے، علی رب کا بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ اگر علی کا پتہ پوچھنا ہے قرآن سے پوچھو، قرآن کا پتہ پوچھنا ہے علی سے پوچھو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جس طرح قرآن پاک ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مولا علی کا ذکر کرنے سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو ایک ہر بندہ پڑھ لے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اتنا فائدہ ملے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ جا رہے تھے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو کچھ دنوں بعد واپسی ہے، اسی قبر کو دیکھا تو وہ جنت کا باغ بن۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کلام کیا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ دن پہلے گزر ہوا یہ قبر جہنم کا ایندھن تھی، اب یہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میرے نبی واقعی یہ جہنم ہی تھا، لیکن جب فوت ہونے سے پہلے اس نے جو ایک وصیت کی تھی اپنی بیوی سے، اگر میرا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو اس کو انجیل کا قاری بنانا ہے، انجیل کتاب سکھانی ہے اس کو۔ تو آج اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، تو اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو استاد کے پاس چھوڑا، تو استاد نے آج اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب اس کے بیٹے نے زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان الرحیم کہا تو میری رحمت یہ دوبارہ نہیں کرتی کہ اس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہے، میں اس کے بعد کو عذاب کیوں میں نے۔ ارے جس کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھے تو وہ جنتی ہو جائے، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو۔ آپ اندازہ لگائیں پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قیامت کے دن جب والدین کو اللہ تبارک و تعالی ہیرے اور جواہرات کا جو تاج پہنائے گا انسان رسان کریں گے، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ نبی آ رہے ہیں، یہ ولی آ رہے ہیں، یہ شہید آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم لگا یہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور حافظ قرآن کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن الحمد سے قرآن شروع کر قرآن پڑھتا جا، نور کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں الحمد سے لے کر والناس کرے گا وہیں پر آخری مقام ہوگا۔ تو آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے حافظ قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا،
ہم نے کم تر نگاہ سے دیکھتے ہیں حافظ قرآن کو، یہ مولوی منڈے، یہ چندہ خور، یہ مانگنے والے، وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس طالب علم آ گئے، حضور سالن ختم ہو گیا ہے، روٹی تو ہے ہمارے پاس، کھانا کھانا ہے، سالن نہیں. آپ نے فرمایا یہ اونٹ جا رہے ہیں، انہوں نے گڑ سوار کیا ہوا ہے، جاؤ انہیں کہو کہ ہمیں گڑ دے دو، ہم نے کھانا کھانا ہے. اب طالب علم مدرسے کے گئے، جا کر کہتے ہیں اے اونٹوں کے مالک ہمیں گڑ دے دے، ہم نے کھانا کھانا ہے، سالن نہیں ہے ہمارے پاس. اس نے دیکھا کہ یہ مانگنے والے آگے فقیر چندہ خور، اب یہ کچھ مانگے گی انہیں کچھ دینا پڑے گا. اس نے جھوٹ بول دیا، کہا کہ یہ گڑ نہیں ہے، یہ تو نمک لے کے جا رہا ہوں میں، یہ نمک ہے میرے پاس، گڑ نہیں ہے. تو وہ طالب علم روتے ہوئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بابا جی وہ تو کہتا ہے کہ میں نمک لے کر جا رہا ہوں، گڑ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر نمک ہی ہوگا، پھر نمک ہی ہوگا. اب وہ جب شخص لے کر منڈی میں جاتا ہے گڑ سودا ہوا تاجروں سے، جب تاجروں نے پیسے ادا کر دیے، اب اس نے جب جا کر بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھا، سارا نمک ہے. اب سارے جو منڈی کے تاجر تھے اس کے سر ہو گئے، تو وہ دھوکے باز ہے، تو گڑ کے پیسے لے کر ہمیں نمک دے رہا ہے. اس نے کہا جب میں گھر سے چلا گڑ کا سوار کیا، گڑ کا راستے میں بھی گڑ کا، یہاں نمک کیسے بن گیا. پھر اس کا دماغ جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں نے کوئی نافرمانی کی ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی. اب اس نے دیکھا کہ ہاں طالب علم آئے تھے میرے پاس، تو میں نے ایک تو دین والوں کی توہین کی ہے، دوسرا جھوٹ بولا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی. اب وہ بھاگتا ہوا بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے مہربانی فرمائے غلطی ہو گئی، ایک تو جھوٹ بولا، دوسرا دین والوں کی توہین کی، مہربانی فرمائے. آپ نے فرمایا جب گھر سے چلا تھا گڑی تھا نا، حضور گڑی کا فرمایا پھر کیا گڑی ہوگا. فرمایا چلا جا پھر گڑی ہوگا. جب دوبارہ جا کر دیکھتے وہ نمک نہیں تھا، واپسی گڑ بن گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ دین والوں سے یہ پریشان نہ ہوا کریں. یہ دین، یہ چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. جب علماء دین پڑھانا چھوڑ دیں گے یہ دنیا کے اندر اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ غریب کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. آج کل کے جو تاجر ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو حافظ بنا کے پھر آگے عالم نہیں بناتے، اسے مسجد کے لیے امامت کے لیے کھڑا نہیں کرتے. یہ ہماری اگر حافظ بنائے اسے عالم بھی بناؤ. عربی کا مقولہ ہے الحافظ کالجاہل، حافظ تو ایک جاہل کے برابر ہوتا ہے. کیا مطلب کہ حافظ کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا رہا ہے، قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے، اسے کیا پتا. جب عالم بنے گا، مفہوم سمجھے گا، ترجمہ پڑے گا، پھر اسے پتا چلے گا قرآن حکم کیا دیتا ہے. جس نے اپنے بچے کو قاری بنایا، حافظ بنایا، وہ آگے عالم دین بنائے. آج ہمارے ناظرین بہت ہو جاتے ہیں، قاری بہت ہو جاتے ہیں، حافظ بہت ہو جاتے ہیں، لیکن عالم کم ہو گئے، علم ختم ہوتا جا رہا ہے، علم اوپر جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑا دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بابا حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ کا گزر ہوا ایک بستی سے، تو بستی والے گناہوں میں ملوث ہیں. کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں. تو آپ دور جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بستی کو برباد کر دے، اس کو زیر و زبر کر دے. یہاں سارے نافرمان ہیں، تیری گستاخی ہو رہی ہے، تیری نافرمانی ہو رہی ہے. تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے باجی یہ بستی کب کی برباد ہو چکی ہوتی. اس بستی کے فلاں کونے پر ایک مدرسہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کر کوئی سورۃ یاسین پڑھتا ہے، کوئی سورۃ ملک پڑھتا ہے، کوئی سورۃ رحمان پڑھتا ہے. یہ مدرسے کی وجہ سے یہ بستی آباد ہے، کب کی برباد ہو چکی ہوتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، تو فرشتے جب نیچے دیکھتے ہیں انہیں ستارے علماء نظر آتے ہیں. جس طرح آسمان ستاروں سے خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح زمین علماء سے خوبصورت لگتی ہے. جن کو ہم برا بلا کہتے ہیں،
جن کو ہم سلام لینے کی ہمت نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہ سننا پڑ جائے، جن سے ہم دور بھاگتے ہیں، حکیم سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دین کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو اسرائیل آ گئے، یا رسول اللہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اسے بتا دے اپنے غلام کو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے غلام کا وقت قریب ہے، تیاری کر لے۔ اب صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ سنیں آقا کریم نے فرمایا دین کے مسائل جتنے تجھے نہیں آتے تو پوچھ کر جا، میں بتاتا جاتا ہوں۔ کتنا ضروری ہے دین سیکھنا۔ اس وقت بھی سرکار نے فرمایا دین کے مسائل جو تجھے نہیں آتے پوچھ کر جا، میں بتاتا جاؤں، دین سیکھ لے اتنی دیر میں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک ارض سما، بچوں کو مزید اللہ پاک آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب کو اللہ مزید برکت اور رحمت اور قوت عطا فرمائے۔ آپ لوگ اس کا ساتھ دیں قاری صاحب کا، انشاءاللہ مزید آپ کے بچوں کو رنگ لگیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔